السلام علیکم الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین سنی من نارئ اللہ اکبر میزنم تنزل بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادری نارئ غوثی اعظم میزنم تنزل شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوری من نارئ اللہ اکبر میزنم تنزل شیخ قطب عالم مفتی عالم میزنم اکترم من نارئ اللہ اکبر میزنم تنزل شیخ قطب اکبر تاج الشریعہ میزنم رحمتم من نارئ اللہ اکبر میزنم تنزل شیخ قطب تکن رحمت اللہ میزنم لگر داوی ولا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت ربح پیمبر ایک نظر کن سلیمان غوثی اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد مغدا تو سلطان دوالم ہستی اجت دارم تمنا شہدیلا مدد خاک بغداد و بد سرمہ بینا ایمن دیدہم آج کنت قول صفاحہ مدد کھلا میرے دل کی کلی غوثی اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوثی اعظم جو ڈوبی تھی کشتی بدم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوثی اعظم تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو ہوائے مخالف چلی غوثی اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مجتری ہے اس کی خواہش دلی غوثی اعظم نبی کی نبوت ولی کی ولایت خود اندھوں نے سمجھی گھریلو حکایت نبی کی نبوت ولی کی ولایت کچھ اندھوں نے سمجھی گھریلو حکایت سمجھتا نہ چمکتا نہیں ہے تو سرما لگا لو بریلی چلے جاؤ یا ہم سے منگوا لو اعلیٰ حضرت باخدا ہیں رہبر راہ رسول اعلیٰ حضرت باخدا ہیں رہبر راہ رسول وہ ہے گمراہ جو گیا ان کا طریقہ چھوڑ کر دہر کے اندھو ادھر آؤ بزم نوری میں چلو دہر کے اندھے ہو ادھر آؤ بزم نوری میں چلو کیوں اندھیروں میں بھٹکتے ہو انجالا چھوڑ کر آج ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوکھے نرالے مرید و خلیفہ جانشین حضور سیدی سرکار قطب الاقطاب قطب عالم قطب زمان خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مقدس تھا جو دلی کے نگراں ہیں جنہیں سیدی سرکار غریب نواز نے دلی کی نگرانی کے لیے یہاں پہ رکھا تھا دلی کی نگرانی کر رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے جس کے چھتر سائے میں آدمی زندگی گزارتا ہو اسی کو فراموش کرے اسی کو بھول جائے سرکار غریب نواز تو انہیں یہاں سے لے جا رہے تھے جب سلطان التمش اور دہلی کے بہت سے لوگوں نے آپ کی خوشامد کی پیر پکڑ لیے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں قطب الدین میں تمہیں دلی اور دلی کے لوگوں کے لیے نگرانی کے لیے یہاں رکھ رہا ہوں تم ان سب پر نگراں ہو تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خلیفہ ہم سب پر نگراں ہیں
کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر رہے گا۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم پہ سایہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے، ہم پہ سایہ ان نیک بندوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے اللہ رسول کے لیے سب قربان کر دیا، انہی حضرات سے ہماری محبت کا سلسلہ وابستہ ہے، ان کا سایہ ہم پر ہے۔ اور آج ویسے تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، جبکہ نہ وہ دیندار ہیں تو اللہ والے تو دور ہی سے نہیں، انہیں دین سے کوئی بھی لگاؤ نہیں، نہ اللہ رسول سے انہیں کوئی لگاؤ ہے، وہ جتنے بھی دین والے بنتے رہیں۔ کیوں کوئی عالم بن جائے، مفتی بن جائے، محدث بن جائے اور اللہ رسول کی شان میں توہین کرے تو وہ عالم نہیں، وہ ظالم ہوتا ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو آج اسے کوئی عالم مولوی نہیں کہتا، سب اسے شیطان مردود۔ تو معلوم ہوا کوئی بھی ایسا ہے جو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، چاہے اسے حکیم الامت کہا جاتا ہو، اسے چاہے قاسم علوم کہا جاتا ہو، چاہے وہ دیوبند کا بانی ہو، چاہے سنڈے وہ لکھنؤ کا بانی ہو، دہلی کا بانی ہو، کہیں کا بانی ہو، اللہ رسول کا دشمن ہے تو نہ وہ نہ مولوی ہے، نہ عالم ہے، بلکہ وہ عند اللہ ظالم ہے اور کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، اور اس کے کفر اور ضلالت میں، عذاب میں جو بھی شک کرے جانتے ہوئے تو وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، وہابی دیوبندیوں کے کفر اور ان کی کفریہ عبارتیں آج بہت مشہور ہیں۔ ہاں، انہوں نے جو جو کفر بقا ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سب ہے، انہوں نے بہت کوشش کری اسے چھپانے کی، مٹانے کی، مگر کیسے مٹ جائے گا؟ کتابیں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بہت دور رہنا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے، تو خدا سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ جو خود خدا تعالیٰ کو جھوٹا کہتے ہوں، جیسے وہابی دیوبندی اپنی کتابوں میں لکھا خدا جھوٹ بول سکتا ہو، مرثیہ گنگو کے اندر دیا خدا جھوٹ بول گیا، تو جو خدا کو جھوٹا کہے تو اندازہ لگاؤ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ جس کے نزدیک خدا ہی جھوٹ سے نہ بچا تو کتنا بڑا جھوٹا ہوگا، اور جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن نے کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ تو اس حساب سے جتنے بھی ایسے ہیں، وہ تھانوی ہو کوئی بھی ہو، سب پر خدا کی لعنت ہے کہ انہوں نے خدا کو جھوٹا کہا، اور خدا جو ہے سب سے بڑا سچا ہے، سب سے زیادہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، اس سے زیادہ نہ سچا کوئی ہوا ہے نہ ہو۔ وہ سچا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے، جھوٹوں کو ساتھ نہیں، مکاروں کو ساتھ نہیں۔ تو جو اب اسی سے اندازہ تمام کو ہونا چاہیے، جو خدا کو سمجھے سچا نہ جانے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں۔ اب وہ کوئی دین کی بات بتا رہا ہے تو سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، کیوں؟ اس پہ یقین مت کرو، وہ کام کیسے تیری بات مان لے تو سچا ہے۔ جب تو خدائی کو سچا نہیں مانتا، ہم تجھے کیسے سچا مان لے؟ یہ حدیث ہے۔ اب وہی اگر یہ کہنے لگے اولیاء کرام کا ذکر مت کرو، چل تو جھوٹا ہے، ہم کیسے مان لیں؟
جب تو خدا کو سچا نہیں مانتا تو ہم تجھے کیسے مان لیں سچا؟ وہ کہنے لگے سرکار کی ولادت مت مناؤ، میلاد مت مناؤ، چل تو جھوٹا ہے مکار، جب تو خدائی تعالیٰ کے لیے سچا نہیں سمجھتا تو تجھے ہم کیسے سچا سمجھ لیں؟ تو یہ سب جھوٹے ہیں اور جھوٹوں سے ہمارا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد سے تو انہیں بہت بڑی چڑھ ہے۔ اب انہوں نے کل 17 تاریخ تھی جو اجمیر شریف میں وہاں مودی جی کا جنم دن منایا گیا، برتھ ڈے منایا گیا، تو ان میں کوئی ایسا پیدا ہوا جس نے کہا یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اب یہ کہاں چلے گئے؟ کیا موت آ گئی ان سب کو؟ یا منہ میں زبان نہیں ان کے ہیں؟ ویسے تو کہتے سمجھے یہ جلوس نکال لا، یہ شرک بدعت ہے، یہ تماشا ہے، یہ وہ ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا؟ اب یہ کہاں چلے گئے؟ سرکار کے جلوس، سرکار کی یاد میں جلوس نکالا جائے ان کی ولادت میں تو وہ تماشا ہو جائے، اور جو نکالتے ہیں برات رات وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈھول تاشا بجاتے ہوئے لے جاتے ہیں یا ویسے لے جاتے ہیں، بھیڑ بھاڑ اکٹھی کر رہے ہیں، رستہ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جلوس نکالتے راستہ بند کر دیتے ہیں، یہ غلط۔ اور تو برات نکالتا راستہ بند کر دیتا، کیا کرتا؟ یہ تماشا کرتا نہیں کرتا ہے؟ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس ان کے لیے تماشا ہے، کہنا راستہ بند کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، تو بتا تیرے یہاں کتنے پروگرام ہوتے ہیں، رستے میں کرتا راستہ بند کر دیتا ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا راستہ بند کر دیتا ہے، ختنہ ہوتا راستہ بند کر دیتا ہے، جب تیرے یہاں کوئی مر جا تو راستہ بند کر دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہا پھر؟ یہ کبھی سوچا یہ؟ ارے دشمنان رسالت، ارے اللہ رسول کے دشمن جو سرکار کے میلاد سے دشمنی ہے تو پھر راستہ بند کر دیتے ہیں۔ تیری میاں نے دودھ پلایا تو تو نے کبھی اور کہا؟ جو غیر مسلم نکالتے ہیں اپنا جلوس وغیرہ تو ان سے گیا راستہ بند کر دے تو یہ حرام کر رہے ہو۔ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، حلال ماں کا دودھ پیا تو کہو ان سے۔ ارے سرکار کے دشمنوں، سرکار کی یاد میں نکالا جاتا تو راستہ بند کر دیا، اور غیر مسلم اتنے نکالتے رہتے ہیں جلوس تو ان سے کہتے ہیں راستہ بند کر دیا۔ وہ تو بازار بند کرا دیتے، آج بازار بند رہے گا؟ کہتے آج گاندھی جی جینتی ہے، آج فلاں جینتی ہے، آج فلاں ہے، روڈ بند رہے گا، بازار بند رہے، تو کہا یہ حرام ہے۔ اگر تم نے حلال ماں کا دودھ پیا تو کہو، فتویٰ دو فتویٰ۔ اگر حلال ماں کا دودھ پیا، میاں کا دودھ پیا دو، اور گدھیا کا دودھ پیا تو مت دو۔ شرم نہیں آتی ہے؟ جب تک تم خود سمجھے دکانیں بند کرتے ہو، راستے بند کرتے ہو، اور ان کی مدد کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ بنتے ہم دیندار ہیں، توحید والے، تم توحید کیا جانو؟ تمہیں توحید سے کیا؟ توحید کا دعویٰ کرنے والا تو بہت بڑا وہ تھا تمہارا دادا عزازیل، جسے لات مار کے چوتڑوں پر سنتے فرشتوں نے نیچے پھینک دیا۔ آج پوری دنیا میں ابلیس تو شیطان کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی تو کہہ رہا تھا رے اللہ تعالیٰ تم نے یہ حکم کر دیا سجدہ کرے آدم کے لیے، تو نے تو فرمایا آدم میرے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، پھر تو سجدہ کیوں کرا رہا ہے؟ دیکھا خدا سے کہہ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، کر رہے ہیں یہ توحید کے خلاف ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ وہ کہہ رہا اجی آج یہ کہہ رہے ہیں تو سرکار کے میلاد پہ تو ان کی چھاتیاں پھٹ جاتی ہیں، کہتے راستہ بند کر دیا، اور غیر مسلم کے اتنے جلوس نکلتے ہیں کبھی انہیں روکتے ہیں؟ آج پوری دنیا میں جو سنڈے عیسائی کے غلام وہابی دیوبندی ہر اتوار کو سنڈے سنڈے مناتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، یہ کس کا؟ عیسائیوں کا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی 12ویں شریف کے دن چھٹی کر لے تو چھاتیوں میں آگ لگ جائے، اور تم عیسائیوں کے مطابق پوری دنیا میں چھٹی منوا رہے۔ کبھی تم نے فتویٰ دیا ہے اتوار کو چھٹی منانا، دکانیں بند کرنا، اسکول بند کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے، تو عیسائیوں کے سندے غلامی کا خوب ثبوت دے رہے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟
میلاد مصطفیٰ کے دشمنوں آنکھیں کھولو، تمہارے روکنے سے میلاد مصطفیٰ جلوس مصطفیٰ نہیں رکے گا، تم جتنا روکو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے، اب تو سمجھے بڑے بڑے روٹوں پہ نکل لیا ہے، اور ایک دن آئے گا یہ فقیر قادری اعلان کر رہے، ایک دن آئے گا ہر گلی میں میرے نبی کا سمجھے جلوس نکلتا ہوگا، زمین کی ہر گلی ہوگی وہ یاد نبی سے سجی ہوگی۔ وہ آج بھی دیکھو کتنی گلیاں سج رہی ہیں۔ فرماتے میرے اعلیٰ حضرت رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ہے نہیں؟ پڑے خاک ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ خاک ہو جائیں، یہ نہیں کیا سمجھے، راکھ ہو جائیں۔ خاک فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، پہلے راکھ ہوتا ہے پھر خاک ہوتا ہے۔ راکھ کو دبائے دو سمجھے مٹی میں تو برسوں ویسی راکھ رہے گی، خاک بہت دنوں میں ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں یہ ایک دم جل کے سمجھے راکھ میں مل کے ایک دم خاک بن جائے، مٹی بن جائے، اتنا جلیں گے، ایک دم مٹی ہو جائیں۔ تو میرے نبی کا ذکر جو روکے گا وہ خود تو ختم ہو جائے گا، مگر ذکر مصطفیٰ نہیں ختم ہوگا۔ ایک بات اور شریف پڑھو، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب کریمنا، اللہ رب رحیمنا، اللہ رب شکورنا، اللہ رب غفورنا، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلى جبیہ وآلہ عبد الظہور بکر وما مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم سنیوں میں یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے درود شریف کا ورد ہوتا رہتا ہے اور سلام بھی پڑھا جاتا ہے، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام دونوں کا پڑھنے کا حکم دیا ہے، نہیں ہے؟ کیا ہے آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہیں غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ کون درود بھیجتا ہے؟ اللہ اور اس کے کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ نے حکم کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو۔ اس کے فرشتے تو خالی درود بھیجتے ہیں، ہے نہیں ساتھ میں؟ اللہ سلام بھی اپنے حبیب پہ بھیجتا ہے، بہت جگہ آیا ہے، باقی ساتھ میں کیا آیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، اور کیسے بھیجو؟ تسلیمہ، خوب بھیجو۔ اللہ نے اس آیت میں درود و سلام کا دونوں کا سمجھے ذکر فرمایا، اور سلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بار فرمایا۔ دو بار کیوں فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک ایسی سمجھے پاکھنڈیوں کی جماعت پیدا ہوئے گی، غداروں کی، گستاخ رسولوں کی، جو درود تو پڑھیں گے اور سلام کو سمجھے روکیں گے۔ تو اس لیے اس آیت میں دو مرتبہ اللہ نے سلام کا ذکر فرمایا، ایھا الذین آمنوا صلوا، درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو۔
و تسلیما، اور خوب خوب سمجھے سلام بھیجو. تو 2 مرتبہ سلام کا ذکر ہے. درود ایک ہی بار ہے. اب 2 مرتبہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے غدار پیدا ہوں گے جو سلام کو ہم سلام پڑھتے ہیں تو چھاتی پھٹ جاتی ہے، سلام پڑھ رہے ہیں. اور کیا پڑھیں؟ قرآن نے کیا سلام پڑھنے کے لیے یہاں پڑھنے کے لیے گیا، اور کہاں پڑھنے کے لیے کہ تو بتا کہاں پڑھا جائے. اگر مسجد میں پڑھتے ہو تو کہاں شرک ہو گیا، مدرسے میں پڑھتے ہو کہاں شرک ہو گیا، تیجے کی محفل میں پڑھو کہاں شرک، 40 میں بھی پڑھو تو کہاں شرک، میلاد میں پڑھو وہاں تو شرک، ذکر اولیاء میں پڑھو تو کہاں شرک. ارے بتا پھر کہاں پڑھا جائے؟ تو بتا وہ جگہ کہاں پڑھا جائے. ارے سلام کا حکم قرآن دے رہا ہے پڑھو، اور یہ روک رہا اگر یہاں نہ پڑھا جائے بتا پھر کہاں پڑھا جائے. وہ جگہ تو بتا جہاں پڑھنے کا ہے. قرآن شریف میں تو مطلقاً آیا پڑھو، کوئی جگہ خاص نہیں ہے، نہ کوئی وقت خاص ہے، نہ یہ خاص ہے کتنا پڑھا جائے. قرآن نے فرمایا تسلیمہ خوب پڑھا جائے. اب آپ 5 منٹ پڑھیں پھر قرآن سے پوچھا اور پڑھیں تو کہا تسلیمہ اور پڑھو. تسلیمہ کا مطلب اور پڑھو. انہوں نے پڑھا 10 منٹ اور پڑھا جائے تسلیمہ اور پڑھو. تو تسلیمہ کا ترجمہ یہ انہوں نے پڑھا 10 گھنٹے، ہاں اور پڑھیں، ہاں اور پڑھو. انہوں نے 10 دن پڑھا قرآن، پھر کوئی تسلیمہ کہہ رہا ہاں اور پڑھو. تو تسلیمہ کا معنی یہ خوب پڑھا جائے. اب کوئی 10 سال پڑھے 10,000 سال پڑھے قرآن وہی کہتا رہے گا اور پڑھو. تو ترجمہ اس کا یہی ہے. درود کے لیے نہیں بتایا، یہ سلام کے لیے کیوں بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا کچھ ایسے کینسر والے ہوں گے، کچھ ایسے الرجی والی ہوں گی، کچھ ایسے ہارٹ اٹیک والی ہوں گے جو سلام سے الجھیں گے، ہے نہیں، سلام سے الجھیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلام کو 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا اور خوب خوب پڑھنے کا حکم دیا. اس لیے سلام کو ہمیشہ پڑھو. اور دیکھو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام نماز کے اندر بھی رکھا. یہ لوگ یہاں نہیں پڑھتے ہیں، کہتے شرک بدعت نماز میں پڑھ رہے ہیں. اب بتاؤ نماز میں پڑھا اب کیا ان کی نماز ہوئی؟ جب تمہارے نزدیک سلام پڑھنا شرک بدعت ہے، اب نماز پہ ہو جائے گی؟ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ایسا سلام نہیں تھا. اچھا پھر کون سا سلام تھا تو بتائے دیجیے. کہتے یہ کہاں تھا حضور کے زمانے میں مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیہ، یہ کہاں تھا اے شہنشاہ مدینہ. پر کون سا تھا تو بتا، تو بتا. کہتے یہ سلام تو نہیں تھا سرکار کے زمانے میں، اے مدینے کے تاجدار تم پہ سلام. میں نے سلام پڑھنا چاہیے، قرآن میں آیا بولے ہاں. تو میں نے بتا تو بتا پھر کون سا پڑھنا چاہیے، تو اپنی زبان سے بتا. بتا کہ سرکار کے زمانے میں یہ نہیں تھا تو کون سا تھا تو بتا. نہیں تو پتا کچھ نہیں اسے، پتا اسے. آج تک کوئی وہابی دیوبندی یہ نہیں لکھ پایا سرکار کے زمانے میں یہ سلام تھا. کیوں؟ یہ جانتے ہی نہیں ہیں. اور قرآن کہہ رہا سمجھو سلام پڑھو خوب پڑھو، یہ منع کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا خوب پڑھو، یہ کہہ رہا مت پڑھو. اب بحث چل رہی ہے دونوں میں، کس میں؟ قرآن میں، ان میں. قرآن کہہ رہا خوب پڑھو اس سے بہت فائدہ ہے، کہہ رہا سمجھے یہ ناجائز جو حرام ہے. تو کس پہ نے اعتراض کیا؟ کس سے کہہ رہا حرام؟ قرآن کہہ رہا اچھا ہے، اللہ کو پسند ہے. نماز کے بعد میں سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ درود و سلام ہے. یاد رکھو سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر عبادت درود و سلام ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین ہمیشہ سمجھے درود و سلام کا ورد کرتے رہے اور بڑی بڑی کتابیں لکھی درود و سلام پر. اور میں نے دیکھا کئی دیوبندی مولویوں نے بھی کتاب لکھی درود و سلام پر. کئی کہتے تو ہیں شرک ہے اور کتاب لکھ رہے ہیں. دلائل الخیرات شریف جیسی کتاب دنیا میں بہت مشہور ہے
اور میں تو یہ کہتا ہوں قرآن شریف کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے بزرگوں نے پڑھی ہے تو وہ دلائل الخیرات شریف ہے، کہ ہر ولی نے اسے اپنے وظیفے میں رکھا ہے اور اسے جا بنایا ہے، اپنی جان کا اسے وظیفہ بنایا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اسے سمجھے رکھا ہے، ہر ولی نے اسے، جسے دیکھو وہ یہ پڑھتا رہا ہے۔ اور دلال الخیرات سے محمد ابن بہت بڑا خبیث تھا محمد ابن عبد الوہاب، جس کی سب کی ناجائز اولاد ہوئی ہے، ہاں اسی نے دلال الخیرات شریف کو آگ میں دلوایا تھا، جلوایا تھا، اور بہت سی کتابوں کا یہ سب شرک و بدعت والی کتابیں ہیں۔ ارے بھائی اور کیا بھائی، نام تو جیسے رکھتے ہی ہیں تاکہ سمجھے آدمی آئے گا پھنس جائے۔ ہاں اس کا بھی نام محمد ابن عبد الوہاب، اور دوسرا اس کا جو بھیا تھا جن نے قتل عام کرایا اس کی مدد سے، اس کے فتوے سے، اس کا بھی نام محمد تھا، اس کا نام تھا محمد ابن سعود۔ یہ دونوں بہت بڑے خبیث الخبیث، بہت بڑے خبیث، انہوں نے اتنی حرام کاریاں کرائی ہیں کہ زلزلہ آ گیا، 2000 سے زیادہ لڑکیاں تو حاملہ ہو گئی، زناکاریوں سے انہوں نے زنا کروایا مکہ مدینہ کے اندر ان خبیثوں نے۔ فتویٰ شامی اٹھاؤ ہیں، اور رسالہ کشف الشبہات جو محمد ابن عبد الوہاب کا ہے، ہاں میرے پاس رکھا ہوا ہے، عربی میں ہے، سمجھے؟ ہاں انہوں نے اب بتاؤ یہ کتنے ہیں، اور لکھا جو بھی مزارات وغیرہ پہ جاتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں ان کا قتل کر دینا ثواب، اور ایک جگہ لکھا واجب ہے، اور لکھا ثواب ہے، اور ان کا مال لوٹ کے خیال میں دیکھا۔ آج سنی خوب ان کے پاس جا رہے ہیں، اس گدھے کو پتہ نہ ہے، ان سے مل لیا، اور انہوں نے لکھا ان کا مال لوٹ کے خیال میں، اور انہوں نے لکھا ان کی ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزت لوٹنا جائز ہے، سمجھے؟ اور جو نام کا سندھی ان سے مل لیا ہے، اور جو پتہ نہ نے کیا کیا لکھا ہے اس کے بارے میں ہیں۔ علامہ شامی نے فتویٰ شامی کے اندر اس فرقے کو خارجی فرقہ شمار کیا ہے، گنایا یہ خارجی فرقہ ہے، سمجھے؟ ہاں تو انہوں نے تو ان کے نام تو ایسے ہی ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اگر یہ اپنا نام گھسیٹا رام رکھ لیں، کالی چرن رکھ لیں، کالے رام رکھ لیں، رام چندر رکھ لیں، سمجھے؟ بدھ نام رکھ لیں، سمجھے؟ کلو رام رکھ لیں، یا سیتا نام رکھ لیں، سمجھے؟ اپنی لڑکیوں کا، یا اپنا نام دے کرشن رکھ لیں، کچھ رکھ لیں یہ نام، تو ان کے بعد کوئی جائے گا؟ ہاں جب ان کا نام اشرف علی تھانوی ہے آدمی سمجھتا مسلمان ہے، قاسم نونتبی آدمی سمجھتا مسلمان ہے، رشید احمد گنگوئی سمجھتا مسلمان ہے نہیں؟ شکاری جب شکار کو جاتا ہے تو کیسے حلیے میں جاتا ہے؟ ہاں اس کا حلیہ اور ہوتا ہے، سمجھے؟ ہاں اور بیچارہ جانور جو ہے، پرندہ جو ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بڑا صحیح آدمی ہے، رہا ہے، سنا نہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام کے دور کا، کہ ایک شکاری شکار کے لیے گیا، اب کیسے جا رہا؟ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہتا جا رہا، پورا بن گونج رہا تھا، ہرن اور اس کے بچے تھے، بچے کہنے لگے امی کہ ہاں شکاری آ جائے، ایسے اللہ ایسا اتنا بڑا اللہ والا جس سے پورا بن جو ہے گونج رہا، سو شکاری کہہ دیا تم نے؟ ارے امی جان یہ سب ان کا مکر ہے،
ہرنی نے ڈانٹا، بول نہیں ایسے نہیں کہتے ہیں اللہ والوں کو. امی جان یہ اللہ والے نہیں، ارے اللہ والے، امی جان یہ اللہ والے نہیں، یہ گلہ والے ہیں، سمجھے، چلہ والے ہیں. ہاں ایسی بات نہیں کرتے ہیں. اب وہ شکاری اپنے ظاہر ہے، اب سمجھا دور سے، وہ بن میں جب آواز ہوتی ہے تو بہت دور تک پہنچتی ہے جنگل میں. وہ سمجھا ہوتے ہوتے بڑا دکھا بھی گیا، اللہ اللہ. ایسی کری میں پہنچا، سمجھے. بچے کہہ رہے ہیں امی جان ہم بھاگ جا رہے ہیں شکاری، انہیں نہیں. جیسے ہی کری میں پہنچا اس کے انہیں لیا، ایک دم سے پکڑ لیا بچے کو. بچہ کیں کر رہا ہے، پھر نہیں بھاگ گئی. تو ہم نے امی جان میں کہہ رہے ہم نے کہا تھا شکاری ہے، نہیں مانا آپ نے. تو ہرنی نے کہا باقی بات تمہاری بات صحیح ہے، ہم ان نے دھوکے بازی کا، ان نے اللہ اللہ کا نعرہ لگایا، ان نے تو شکاری اور دغا بازی کا ان نے سمجھے اللہ کا نعرہ لگایا، ضرب لگایا، ہم سے ہم دھوکہ کھائے گئے. دیکھا دھوکہ دے رہے ہیں آج ہیں. ہاں اب ہرنی آئی داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں نے مقدمہ کیا، یا سرکار کا یہاں فلاں فلاں آدمی نے ہمارے بچوں کو پکڑ لیا. اللہ کے نبی تو ہر زبان جانتے ہی ہیں، جانتے نہیں جانتے. یہ حدیث کے اندر آیا، آپ کی بارگاہ میں نے مقدمہ قائم کیا. سرکار کی بارگاہ میں بھی ایک ہرنی نے کہا تھا سرکار ہمیں قید کر لیا، ہمارے بچے پہاڑی میں ہے نہیں. تو اللہ والوں سے ہر چیز بات کرتی ہے. اب آپ بھی کیا کہتا تھے بندی، سرکار نے اردو ہمارے مدرسے میں پڑھا، چل تیرے مدرسے میں اردو سیکھا، بتا جی ہرنی کی بولی کہاں سیکھی؟ کوئی دنیا میں ایسا کالج ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں ہرنی کی بولی پڑھائی جاتی ہو، یا پیڑوں کی بولی پڑھائی جاتی، درختوں کی، پتھروں کی؟ اور سرکار سے درخت بھی بات کرتے تھے، پتھر بھی بات کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ سرکار سے فرشتے بھی بات کرتے تھے، جنات بھی بات کرتے تھے. اونٹ بات کر رہا ہے، کبھی گھوڑا بات کر رہا ہے، کبھی بکری بات کر رہا ہے، سب جانور بات کرتے. بتاؤ اونٹ کی بولی کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ پڑھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. گھوڑے کی، بکری کی، پیڑ کی، پتھر کی، لکڑی کی، پانی کی، کپڑے کی پڑھائی جاتی ہے. لیکن اردو ہمارے مدرسے میں سے کی، بتا یہ سب کہاں سیکھا؟ ارے شرم نہیں آتی؟ سرکار کو اپنا شاگرد ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بےہودو، اللہ رسول کے دشمنوں، شرم نہیں آتی اب بھی تمہیں؟ ایسی کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہو. براہین قاطیہ صفحہ نمبر 26 پہ یہ دیا ہے، لکھا ہے. تو ایسے گندوں سے ہوشیار رہو. سرکار کے صدقے میں یہ زبانیں تو ان کے غلاموں کو بھی آتی ہیں. ہاں مولوی اشرف علی تھانوی نے خود ہی اپنی کتاب میں لکھا ہے جمال الاولیاء میں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، جب جنگل جاتے تو ہر بوٹی ان سے بولا کرتی تھی، ہر گھاس ان سے بولا کرتی تھی، ہر درخت ان سے بات کرتا تھا کہ میں اس کام کا ہوں. گھاس کر رہی میں اس کام کا ہوں، جو چیز مل رہی وہ کر رہا ہے میں اس کام کا ہوں. ہاں مجھے اس بیماری میں استعمال کرو، مجھے اس بیماری میں استعمال کرو، مجھے اس بیماری. تو بتاؤ گھاس، پودے، درخت، پتھر، پتھریاں سب بول رہی ہیں. ایک اللہ کے ولی کو تو اتنا علم ہے، سب کی زبانیں جان رہا. تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں جمال الاولیاء میں لکھا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے کہہ رہے ہیں اردو بھانسی کا. کتنی بڑی دشمنی ہے. اس کی دشمنی ابھی پوری نہ ہوئی، خوب کر جا رہا ہے. اور نکلے گا کچو مر قبر میں جائے گے. اور کتنوں کو تو یہاں نکلتا، میں نے کتنوں کو دیکھا جب مرے ہیں تو بری موت سے مرے ہیں، چہرے بگڑ گئے ہیں، کوئی اندھا ہو کے، کوئی کوڑی ہو کے، کتنوں کو دیکھ چکا ہوں. تمہاری دلی کے اندر کے بھی واقعات ہیں. مولوی محمود
بہت بری موت مرا، دلی میں پڑا چکا، شیخ الحدیث رہ چکا، جو گجرات کا رہنے والا. ہاں، اب مرنے سے پہلے نالی کنارے پڑا رہتا تھا، کیچڑ کھاتا تھا. سرکار کو بہت برا لگا. یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. تو کہنے کا اچھا یہ تمہاری ہمت، پیچھے تم دیکھ لو گے. اپنے شاگردوں سے کہہ گیا تھا، سمجھے. اس طرح سرکار کا گستاخ تھا دشمن، بری موت مرا وہ. اور جب مر گیا تو اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اٹھانے والے نہ آئے تو اسے. اس کے لڑکے بڑا مشکل سے لے گئے، اٹھائی کے دفن کرنے. قبر جب قبرستان میں لے گئے، قبر میں دفن کرا، پورا قبرستان بدبو سے بھر گیا. تو اس کے لڑکوں نے خود بلائے مزدور اور ان سے بہت مٹی ڈلوائی پیسہ دے کے، تو تھوڑی بدبو کم ہوئی، پھر بھی بدبو آتی رہی بہت دنوں تک. تو جو بھی ایسا بدبو دار مرے گا یاد رکھو اس کا بہت برا حشر ہوگا. ہاں، اس لیے سرکار کے عاشق بنو اور ان کے دشمنوں سے بچو. سمجھے. ہاں، جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس سے دور رہو. یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں کس نے مقدمہ قائم کیا؟ یاد ہے؟ بھول گئے ہیں؟ ہاں، تو داؤد علیہ السلام نے اس ہرنی کے مقدمے کو جب سنا تو اس آدمی کو بلایا، اس سے کہا بھئی تم نے اس کے بچوں کا شکار کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا ہے. ہرنی نے تیرے خلاف مقدمہ کیا ہے، ادھر سزا دی جائے. تو وہ کہنے لگا یا نبی اللہ آپ کی شریعت میں شکار کرنا جائز ہے؟ کہ ہاں جائز ہے. تو کہا میں نے پھر جائز کام کیا ہے، میں نے تو جائز کام کیا جب شکار جائز ہے. تو داؤد علیہ السلام نے ہرنی سے کہا یہ شکار تو جائز ہے، جائز کام کیا. ہم نے کہا نبی اللہ شکار جائز ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کی امت میں ہیں، مگر اس نے سمجھے شکاری کا لباس نہیں پہنا تھا. یہ تو ایک بہت بڑا نمازی پرہیزگار بن کے آیا تھا، بے روپیہ بن کے آیا تھا. انہیں دھوکے والا لباس پہنا، اس کے دھوکے میں ہم آئے تو اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکے. جبکہ ہمارے بچے کہہ رہے ہیں امی یہ شکاری آ رہا، ہم نے نہیں نمازی آ رہا ہے. بچے کہیں امی یہ دھوکے باز ہے، ہم نے کہا نہیں یہ تہجد گزار ہے، یہ اللہ والا ہے. تو اے اللہ کے نبی ہم شکار پہ نہیں، اس کے دھوکے بازی پہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں، دھوکے بازی کو سزا دی جائے سے. تو جانوروں کو بھی پتا ہے دھوکے باز کون ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، جانور بھی جانتے دھوکے باز کون ہے. اور ان دھوکے بازوں کے لیے میرے آقا نے بہت پہلے فرما دیا ذئاب فی الثیاب لب کلمات. ذئاب فی الثیاب، سرکار نے فرمایا انسانی شکل میں کچھ بھیڑیے آئیں گے. دیکھا یہ وہی بھیڑیے ہیں جو مولویت کا، مفتیت کا، عالمیت کا لباس پہن کے آئے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا ذئاب فی الثیاب لب کلمات، دل میں گستاخی. لب کلمات دل میں، ہاں دیکھا ذئاب فی الثیاب لب کلمہ، دل میں گستاخی. سلام اسلام ملحدوں کو تسلیم زبانی ہے. زبانی ہے، دل میں نہیں ہے، دل میں ان کے گستاخی رہتی ہے. اور جس دل میں سرکار کی محبت نہ ہو، گستاخی ہو، وہ دل کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی. جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگر، وہ جگہ خوک و خر کی ہے. سمجھے؟ جہاں سرکار کی محبت نہ ہو وہ کون سی جگہ ہے؟ خوک، خنزیر اور خرمانے کدھا. تو معلوم سب ایسے سب کے دل کیا ہیں؟ ہاں، سمجھ گئے؟ اب دل نہیں ہیں، وہ خنزیر بن چکے ہیں.
جی وہ گدھے بن چکے ہیں. جی 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 ہاں اب جو بتاؤ خنزیر بن گیا تو خنزیر گندا ہوتا ہے، نجس العین ہے تو کبھی پاک نہیں ہوگا. تو کبھی پاک ہو جائے گا جی؟ ہاں یہ کبھی پاک ہونے والا نہیں. تو ان سب کو بھی سزا ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہوگی. ہے نہیں؟ آج نہیں تو کل ہوگی. قبر میں دشمنی مصطفیٰ سے، قبر میں بدلہ لیں گے نکیرین ڈٹ کے. ہے نہیں؟ بدلہ لیں گے نکیرین. ہاں دیں گے اس سے. ایسے کہتا تھا، ایسے کہتا تھا. اور یہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں جانتا نہیں. ڈنڈا پڑے گا، جانتا نہیں. پٹائی پہ پٹائی ہوئے گی. ہاں قبر میں دشمنی مصطفیٰ سے بدلہ لیں گے نکیرین. ہاں ہمارے آقا ہیں مختار جنت، ہم تو جنت میں جائیں گے ہنس کے. وقت تعظیم ہے جب کہ آیا، وقت تعظیم ہے جب کہ آیا، یعنی قیام کا وقت آیا سلام پڑھنے کا. نزدیا دیکھ کے سارے کھسکے بھاگ جاتے ہیں. ندیا دیکھ کے سارے. ہاں یار اس مولوی کا بھروسہ ہے کیا؟ جیسے ناگن پلٹ جائے ڈس کے، تو ایسے ہیں یہ ڈسنے والے ہیں. تو دیکھا نا سزا ملی داؤد علیہ السلام کی حکومت میں ملی، تو ان سب کو ملنا ہے. سب سمجھے جو بھی ایسے ہیں سب کو ملے گی. ہاں تو دلائل الخیرات شریف کو محمد ابن عبد الوہاب نے آگ لگا دی. کیا یہ بہت غلط کتاب ہے، شرک بدعت ہے، سب یہ ہے. اور یہ محمد ابن عبد الوہاب کو بہت اچھا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ بہت بڑا توحید پرست تھا. اس کے جو بھی معاملات تھے شریعت پہ بہت پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا، اسے بتاتے ہیں. ان کی کتابوں میں نے پڑھا، میرے پاس کتاب رکھی، کوئی مولوی رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر دیا ہے. ہاں تو ایسے گندے آدمی کو جس نے زناکاری کو سمجھے ان لوگ اس فوج کے لیے جائز کر دیا تھا. اور 2000 سے زیادہ لڑکیاں شریف جاتیاں زبردستی سمجھ ان کے ساتھ حرام کاری کری. 2000 سے زیادہ لڑکیاں حاملہ ہو گئی تھیں جنا کے حمل سے. کس نے کروایا تھا؟ اس نے اور اپنے سعود نے، دونوں نے. اور دونوں کو نام محمد تھا. دیکھا نام کیسا رکھا. اس لیے ان کے ایسے نام کیوں ہوتے ہیں کہ لوگ پھنس جائیں، لوگ پھنس جائیں. حکیم کیا چلے جاؤ، سمجھے کہیں لکھا ہوگا سمجھے حب افلاطون، کہیں رکھا ہوگا سمجھے صفوف لقمان، لکھا ہوگا شیسی پہ، کہیں لکھا ہوگا حب، سمجھے حب الملوک، لکھا حب السلاطین. سمجھے اس طرح نام رکھے ہوتے ان کی زبان کے. اب کوئی حب ملوک لے لے اور اس کے 2 دانے کھائے لے تو کیا ہوگا؟ 2 دانوں میں کم سے کم کچھ نہیں تو 25 دست آئیں گے. کیسے کہتے ہیں حب الملوک؟ بتا عربی میں، فارسی میں جمال گھوٹے کو. نام دیکھو کتنا اچھا ہے اور کام دیکھو، ایک کھا لے تو 15 دست. اچھا جمال گھوٹا جانتے ہی ہوگے. تو نام کیسا ہے اور کام کیسا ہے؟ ایسی نام تو ان کے اشرف علی تھانوی، کتنا اچھا نام، اور کام دیکھو.
حب الملوک کھائے لے یا حب السلاطین کھائے لے تو ایک گولی میں کم سے کم 15 دست آتی. تو یہ جسمانی ہے نا. آئینے کا کوئی نسخہ کھائے لے تو ایمانی خطرے میں پڑ جائے. ایسے ایمان کے دست لگ جاتے ہیں کہ ایمان بچانا مشکل پڑ جاتا ہے. تو دیکھا، تو اس لیے دباؤ کے نام کتنے اچھے ہوتے ہیں اور کام کیسے. اب ان کی کتابتوں کا کیا نام؟ صراط